الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. جو لوگ شوق رکھتے ہوں سننے کے لیے وہ آئیں قریب، مسلیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قریب آ جائیں. قرآن کا فیض دل کے اندر انشاءاللہ اچھے طریقے سے اترے گا. سورہ محمد کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی ہفتوں تک تفسیر ہو رہی ہے. آج بھی سورہ محمد ہی کی بعض آیتوں کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ لوگوں سے کرنی ہے، کچھ آیتوں کو سمجھانا ہے. سمجھنے سے پہلے انشاءاللہ تفسیر ہوگی اس کے لیے، سمجھنے سے پہلے لیکن ہم ترجمہ پہلے کر لیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے. تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ ہرگز ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا. ان قریب اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کے احوال سنوار دے گا. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا
ایسی جنت جس کی پہچان اللہ نے ان کو کرا دی ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما کر رکھ دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے تو ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا وہ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو نتیجے میں اللہ نے ان کے اعمال ہی ضائع کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے آئے تھے؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کی حالت بھی ایسی ہی ہونے والی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا کام بنانے والا ہے جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافروں کا کوئی کام بنانے والا نہیں۔ یقین جانو اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے تو یہاں دنیا کے اندر وہ مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں اس طرح جس طرح جانور کھاتے ہیں، لیکن آگ ہی ان کے لیے آخری اور مستقل ٹھکانہ ہوگی۔ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ تمہاری بستی سے زیادہ طاقت ان کے اندر موجود تھی۔ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ تمہاری وہ بستی جس نے تم کو باہر نکالا ان سے زیادہ طاقت ان بستیوں کے اندر تھی، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ ان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہ ہوا۔ بہت سی بستی والے ایسے تھے کہ تمہاری بستی والے جنہوں نے تم کو باہر نکالا ان کی طاقت تمہارے بستی والوں سے بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ملیاں میٹ کیا اس طرح کہ ان کا کوئی مددگار ثابت نہ ہوا۔ بھلا کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلے راستے پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بدعمالیاں ہی سجا کر سامنے رکھ دی گئی ہوں، جس کے لیے اس کی بدعمالیاں ہی خوشنما بنا دی گئی ہوں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہوں؟ وہ جنت جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بھی کوئی بدبو پیدا نہیں ہوگی، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا مزہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوں گی، ان کو اچھا لگے گا، شہد کی نہریں ہوں گی جو بالکل خالص صاف نتھری ہوئی ہوں گی۔ جنت والوں کے لیے وہاں جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ بھلا وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ان لوگ کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے نتیجے میں ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ محمد کی چند آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب انشاءاللہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت ایسی ہوگی جس کی پہچان اللہ نے ایمان والوں کے سامنے کرا دی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے جنت کی حالت ہمارے سامنے واضح فرمائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو جنت ایسی ایسی ہوگی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پہچان ہمارے سامنے کروائی، اور اب ہم کو جنت کے اندر رغبت حاصل کرنی اور جنت میں اپنا داخلہ کروانے۔ کیسی زبردست جنت کہ یہاں دنیا کے اندر اگر ایک چیز ایسی ہے جو ہم کو غم کے اندر ڈالتی ہے وہ ہے موت۔ دنیا کے اندر آدمی کے پاس سب کچھ ہوگا، نوکر ہوں گے، پیسے ہوں گے، اچھی سے اچھی سہولت اس کے پاس ہوگی اور زندگی کے اندر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز اس کے اندر آخر میں آ جاتی ہے جس سے سارا مزہ کروا ہو جاتا ہے،
کہ یہ تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے، موت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر سب سے پہلی چیز جو تم کو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی۔ آخرت کے اندر موت نہیں۔ یہ ہماری جو روح ہے نا، روح، اس کو پیدا تو کیا گیا ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمارا جسم ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن روح تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الاعتبار ببقاء الجنت والنار کے اندر علامہ سبکی نے تقریباً 100 دلائل دی ہیں جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، جہنم بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ 60 دلائل جہنم کے متعلق، 40 دلائل جنت کے متعلق۔ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ آخرت کے اندر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور ندا یہ کرے گا کہ دیکھو میں ایک سفید سیاہ مینڈا آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ تو جنت والے گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہے یہ سفید سیاہ مینڈا۔ پھر جہنم والے بھی گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے کہ یہ سفید سیاہ مینڈا یہ کیا ہے۔ تو وہ منادی، آواز لگانے والا سب سے پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو اے جنت والو کہ یہ کیا ہے، اے جہنم والو یہ کیا ہے؟ تو جنت والے کہیں گے ہم جانتے ہیں، ہم جتنا اس کو جانتے ہیں شاید اتنا کوئی نہیں اس کو جانتا ہوگا۔ جہنم والے بھی کہیں گے کہ ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، یہ موت ہے، موت۔ ہم سب یہاں پر پہنچے تو موت ہی کے ذریعے پہنچے، لہٰذا ہم جتنا اس سے واقف ہوں گے اتنا تو کوئی واقف نہیں ہوگا، ہم مخلوق ہیں، لہٰذا ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ تو پھر وہ منادی اس کو پچھاڑے گا اور اس مینڈے کو ذبح کرے گا اور کہے گا دیکھو میں نے موت کو ذبح کیا۔ اب جنت والوں سن لو، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں۔ اے جہنم والوں سن لو، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں۔ تو جنت والے جب جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلی خوشی جو ہم کو نصیب ہوگی، جو ہم کو حاصل ہوگی، وہ یہی ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں۔ دوسری خوشی جو ہم کو حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ جب ایک مرتبہ ہم پر رضامندی نازل کرے گا نا تو پھر اس کے بعد ہماری کسی بھی حرکت سے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ آدمی دنیا کے اندر ڈرتا رہتا ہے کہ ابھی تو نیک کام کر رہا ہوں لیکن بعد میں جا کر اگر میں نے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ کہیں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو میرا یہ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر ایک غم ہے، جنت کے اندر ایسا کوئی غم نہیں۔ آدمی راضی ہوگا اور اللہ بھی اس سے راضی ہوگا اور وہ رضامندی مستقل طور پر اللہ نازل کر دے گا، اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کہے گا اے میرے بندو آ جاؤ میرے پاس۔ بندے کہیں گے لبیک و صادق، اے ہمارے پالنہار تیری خدمت میں ہم حاضر ہیں اور تیری فرما برداری کرنے کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ پھر کہے گا اے میرے بندو میں نے تم کو جنت میں داخل کیا، بہت سی چیزیں تم کو دی، میں اب بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اور کچھ تم چاہتے ہو جس سے میں تم کو نوازوں؟ بندے کہیں گے اے اللہ اتنا سب تو نے دے دیا ہے، جہنم والوں کو تو اتنا بھی نہیں ملا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پھر کہے گا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں اور اے جنت والوں سن لو، جو بھی حرکت کرنی ہو کر لو، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت والوں کے لیے دوسری خوشی۔ تیسری خوشی اور یہ سب سے بہتر خوشی ہے جو خود جنت سے بھی اونچی ہے۔ جنت کے اندر آدمی کو جتنی خوشی نہیں ملتی ہوگی اتنی خوشی اس میں ملے گی، یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس ذات کا دیدار کریں گے جس نے خوبصورتی دنیا کے اندر پیدا کی۔ آدمی دنیا کے اندر سوچتا ہے کہ یار پیسے کچھ جمع کر لوں کشمیر جاؤں گا گھومنے کے لیے، پیسے کچھ جمع کر لوں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا گھومنے کے لیے، پہاڑوں کی سیر کروں گا، پھولوں کو دیکھوں گا، گارڈن کو دیکھوں گا، باغ دیکھوں گا، نہریں دیکھوں گا، جھرنے دیکھوں گا۔ آدمی سوچتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ کی قدرت پر غور کرنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کے اندر خوبصورتی پیدا کی، کشمیر کو جس نے جمال بخشا، اس ذات کا دیدار کرنا کیسا ہوگا؟ مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے
کہ اللہ جنت والوں کو جمع کر کے جب ان سے یہ پوچھے گا نہیں کہ کیا تم اور کچھ چاہتے ہو، تو جنت والے کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ اگر تو چاہتا تو اگرچہ ہم نے فرما برداری کی ہے، ہم تیری ملکیت ہے، کوئی چیز میری ملکیت کے اندر ہو، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، مجھے اس کو پھینکنا ہے گاربیج میں اس کو پھینک سکتا ہوں، کوئی مجھے بول نہیں سکتا، میری ملکیت ہے، ہم تیری ملکیت تھے، تو اگر چاہتا تو ہم کو جہنم کے اندر بھی فرما برداری کے باوجود بھیج سکتا تھا، کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو جہنم سے نہیں بچایا؟ جنت میں داخلہ کیا تو نے ہم کو نہیں دیا؟ اور کیا چاہیے ہم کو؟ یہ کافی ہے۔ اللہ پھر حجاب میں ہٹوائے گا، اور حجاب ہٹوا کر اپنا دیدار کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت والوں کو جتنی بھی نعمت دی گئی، لیکن کوئی نعمت یہاں تک کہ خود جنت بھی اللہ کے دیدار سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیدار لوگوں کو اتنا اچھا لگے گا کہ یہ ہے وہ ذات جس نے جمال پیدا کیا۔ کیا ہے جمال اس میں؟ حضور کی ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اتنے سب لوگ دیکھیں گے، شاید دیکھنے کے اندر تکلیف ہو، کیونکہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو دیکھنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو 14ویں رات کا چاند آسمان پر ہوتا ہے، دنیا کے اندر کتنے سب لوگ ہوتے ہیں جو اس چاند کو دیکھتے ہیں، کروڑوں کے اندر تعداد ہوگی جو اس چاند کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا دیکھنے کے اندر مزاحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ چاند کی خوبصورتی سب کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اللہ کو دیکھنا کچھ ایسا ہی ہوگا، اتنا مزہ آئے گا لوگوں کو۔ یہ جنت کے اندر خوشیاں، یہ ہے جنت کا تعارف جو ہمارے سامنے کروایا گیا۔ پھر اسی تفسیر کے اندر آیت ہے کہ اس جنت کی حالت جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ایسی ہے کہ اس کے اندر نہریں پانی کی ہوں گی، لیکن پانی ایسا ہوگا کہ اس کے اندر کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارا جو پانی ہوتا ہے نا، اگر بہت زیادہ ایک جگہ پر رہتا ہے ٹھہرا ہوا پانی تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، سائنس والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی ایک جگہ پر بالکل ٹھہرا ہوا ہو، بالکل اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہوتی ہو، تو اس سے زیادہ خطرناک اور زہریلا پانی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ سب سے خطرناک پانی وہ پانی نہیں ہوتا جس کے اندر موجیں ہوتی ہے، جس میں طوفان ہوتا ہے، جس میں طغیانی ہوتی ہے، وہ خطرناک پانی نہیں ہوتا۔ خطرناک پانی وہ پانی ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹھہرا ہوا ہو، کہ اس میں کوئی حرکت ہی نہ ہو۔ زہر سے بھی خطرناک پانی ہوتا ہے وہ، کیمیکلز اتنے خطرناک اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ جنت کے اندر پانی کبھی ہوگا ہی نہیں ایسا کہ اس میں کسی بھی شکل میں بدبو پیدا ہوتی ہو۔ صاف شفاف ٹھنڈا پانی۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، جب پسینے کے اندر آدمی ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوتی ہے، روزے سے آدمی ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوتی ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ یہ جو پانی ہے نا، یہ مٹی سے ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے۔ ہم اگر مٹی اپنی زبان پر رکھتے ہیں تو ہم فوراً اس کو باہر نکالتے ہیں، کیونکہ مٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری زبان کو اچھی لگے۔ اب اس سے گزرتا ہوا پانی آتا ہے، ہم اس پانی کے بڑے حریص ہوتے ہیں، اور وہ پانی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، چلڈ واٹر۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کی روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے کہ یہ جنت کا جو پانی ہوگا نا، یہ مشک کے پہاڑوں سے بہتا ہوا آئے گا۔ یعنی مٹی تو بہت دور کی بات، اور اس کی صاف شفافی کا تو کیا کہنا کہ مشک کے جو پہاڑ ہوں گے نا، اس سے بہتا ہوا یہ پانی آئے گا۔ اس پانی کو پینے میں کتنی لذت آتی ہوگی۔ جب مٹی والا پانی اتنا اچھا لگتا ہے ہم کو، تو مشک والا پانی کیسا لگے گا؟ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ پھر اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ کہ اس کی مزہ کے اندر کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ آدمی کو بہت مزہ آئے گا وہ دودھ پینے میں۔ دنیا کے اندر جو دودھ ہوتا ہے وہ گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور آپ ذرا غور کرو گے نا تو جو خون ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، اس کے درمیان سے گزرتا ہوا یہ دودھ آتا ہے اور شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پتا مکھی کھاتی ہے اور وہ شہد نکالتی ہے،
बकरा खाता है, वो गोबर करता है। रेशम का कीड़ा खाता है, लेकिन वो रेशम निकालता है। और गाय खाती है तो दूध निकालती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि एक ही पत्ता है, लेकिन इसको मुख्तलिफ नौ नताइज का मजहर बनाया कि अलग अलग नतीजे एक ही पत्ते से निकल रहे हैं। और फिर भी ये साइंस वाले ये कहते हैं कि ये दुनिया के अंदर एक धमाका हुआ, धमाके से ये पूरी दुनिया पैदा हुई, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। किस तरह कोई बनाने वाला नहीं है? अगर मैं ये कहूँ कि ये किताब जो है हमारे सामने प्रेस के अंदर धमाका हुआ नहीं, इसी तरह आ गई, तो लोग मजलिस के अंदर बैठेंगे भी नहीं। लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ बात करते कि प्रेस के अंदर किस तरह खुद ब खुद धमाका हो सकता है, न खुद ब खुद किताब किस तरह तैयार हो सकती है। तो फिर ये साइंस वाले, इनकी अकल पर हम क्यों हैरान होते हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया में धमाका हुआ और ये पूरी दुनिया इस तरह पैदा हुई। एक ही पत्ता है, लेकिन एक ही पत्ते को खाने वाले जानवर अलग अलग नतीजे निकाल रहे हैं या नहीं। तो दुनिया का जो दूध होता है ये पेशाब की जगह से निकलता है, खून से निकलता है, गोबर से निकलता है, लेकिन हम वो पीते हैं, बहुत मज़ा आता है। किसी आदमी को दूध के अंदर मज़ा ना आता हो, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें तो वो खाता ही है। चीज़ खाएगा, आलू पूरी के अंदर चीज़ रखेगा वो, और वो फिर आलू पूरी लज्जत से खाएगा। वो चीज़ दूध से बनती है। कोको पिएगा आदमी, ये कोको जो है ये दूध से बनता है। आदमी तिक शेक खुद भी पिएगा, अपनी बीवी को भी पिलाएगा। ये तिक शेक जो है ये दूध से बनता है। ये सब चीज़ें दूध से बनती है। दूध इतनी जानदार चीज़ है, क्या कहना दूध के बारे में। हम चाय पीते, चुस्कियाँ लगाते, ये दूध से बनता है। जब ये दूध हमको इतना अच्छा लगता है, कंजुल उम्माल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, ए मेरी उम्मत के लोगों, जन्नत का दूध शर्मगाह से नहीं निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको नए तरीके से पैदा करेंगे। वो खून से, गोबर से नहीं निकलेगा, शर्मगाह से नहीं निकलेगा। अल्लाह उसको अलग तरीके से पैदा करेंगे। उस दूध को पीने के अंदर कितना मज़ा आएगा। और फिर इसकी नहरें होंगी, मुस्तकिल तौर पर नहरें बहती हुई हमको नज़र आएंगी। और फिर शराब की नहरें भी होंगी। दुनिया के अंदर जो शराब हम पीते हैं घटिया शराब होती है, नापाक शराब होती है, और आदमी जब उसको पीता है तो हमने सुना है कि खट्टापन होता है। पहले पहले आदमी पीता है तो उसको खटास महसूस होती है, ऐसा लग रहा है कि वो सिरका पी रहा है, जो सिरका हम हलीम के अंदर डालते हैं ना, ऐसा लगता है। और फिर आदमी उसको पी लेता है, सो जाता है, उठता है तो सर के अंदर भारी दर्द महसूस होता है, पूरा दिन उसका ख़राब जाता है, लीवर के अंदर तकलीफ़ होती है। और फिर आदमी कभी कभी पी लेता है, बदमस्त हो जाता है, नशे के अंदर आ जाता है। उन लोगों से लड़ता झगड़ता है कि अगर वो अच्छी हालत में होता, नशे में ना होता, तो कभी उनके साथ लड़ता झगड़ता नहीं। बीवी को तमाचा मार देता है, बीवी के साथ गलत सलूक करता है। ये सब शराब पीने के नतीजे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बात कही है कि जन्नत की शराब कभी खट्टी नहीं होगी, उसके अंदर ज़बरदस्त मिठास होगी। कुरान के अंदर है कि जन्नत की शराब खालिश सफ़ेद होगी, इतनी सफाई उसके अंदर होगी कि वो दूध जैसी सफ़ेद होगी। आदमी उसको पिएगा, इतनी मज़ा आएगी, लेकिन कभी नशे के अंदर आएगा नहीं, और न कभी उसको पीने के नतीजे में उसके सर में दर्द आएगा। हमेशा पीने के बाद भी सलामती वाली बात ही लोगों के साथ करेगा। तो दुनिया की शराब पीकर हम ऐसी शराब को क्यों कुर्बान करें, जब इतनी अच्छी शराब जन्नत के अंदर हमको मिलने वाली है। तो ज़रा सब्र कर लेते हैं 50-60 साल, अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेते हैं, दुनिया की शराब को ठुकराते हैं, अल्लाह हमको ऐसी शराब से नवाजेगा। और फिर इसी जन्नत के अंदर मुस्तकिल शहद की नहरें होंगी, और शहद भी ऐसा कि वो साफ़ सुथरा निथरा हुआ शहद होगा। हमारा जो शहद है कश्मीर से भी हम मंगवाएंगे, लेकिन कभी कभी उस शहद के अंदर, प्योर शहद के अंदर भी मक्खी के जो अज्जा होंगे ना, उसका पैर, उसका पर, वो मिलेगा हमको। कभी उसका जो छत्ता होता है ना, उसके छत्ते के टुकड़े भी उस शहद के अंदर हमको मिलेंगे। हम ओरिजिनल प्योर शहद अगर लेंगे ना, तो कभी उसके अंदर खटास होती है, पहले पहले खटास लगेगी, लेकिन ये प्योर होता है, फिर बाद में जाकर नरमी पैदा होती है। कभी दरक क्या कुछ भूसा उसके अंदर लगा हुआ होता है, यानी ये शहद जो है कुछ ना कुछ दर्जे की मिलावट तो इसमें होती ही है। ऐसा है ही नहीं कि 100% कोई शहद प्योर हो, ऐसा शहद कभी मिल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ मिलावट तो होगी। अल्लाह कहते हैं जन्नती शहद जो है ना, इतना प्योर होगा, इतना प्योर होगा कि दुनिया का शहद तो मक्खी के पेट से निकलता है।
کنز العمال کے اندر روایت ہے حضور نے فرمایا وہاں کا شہد کسی کے پیٹ سے نکلے گا نہیں. حالانکہ مکھی جو دنیا کے اندر ہوتی ہے نا، حضور نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. بخاری کے اندر، نسائی کے اندر، ابو داود کے اندر صحیح روایت ہے کہ حضور نے مکھی کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی. اسی لیے اگر کسی کے کھانے کے اندر مکھی گر جائے نا، مثلا چائے کے اندر مکھی گر جائے، گھی کے اندر مکھی گر جائے، تو آدمی جو ہے نا وہ مکھی کو پورا اندر ڈبو دے کھانے کے اندر نے، پھر اس مکھی کو باہر نکالے اور اس کو پھینک دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگرچہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی، لیکن حضور کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور حضور نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے. حضور نے یہ بات کی ہے کہ جب مکھی آدھی طور پر کسی کھانے کے اندر گر جاتی ہے نا، تو وہ پہلے اپنا بیماری والا پر رکھتی ہے. اب اگر آدمی فوراً مکھی کو ہٹا کر رکھ دے گا تو بیماری کا پر اس نے کھانے میں رکھا، تو کھانے کی وجہ سے ہم بیمار ہوں گے یا نہیں. حضور نے ہم پر شفقت کرنے کے لیے کہا کہ اس کو پورا ڈال دو، تاکہ اس کا شفا والا پر جو وہ بعد میں رکھتی ہے نا وہ بھی اندر آ جاوے اور بیماری کا تدارک شفا والے پر سے ہو جائے. تو اس صورت میں بیمار آدمی پڑے گا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو حضور نے ہم کو دی ہے، جو حضور نے ہم کو سنائی ہے مکھی کے بارے میں. اب حضور نے جو ہم کو یہ حکم دیا ہے نا، یہ حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. اب مکھی جب بھی گرے گی تو ہم اس کو اس طرح کھانے میں ڈبوئیں گے اور پھر اس کو پھینک دیں گے. نہیں، حضور نے یہ جو حکم دیا ہے نا، فقہا ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شفقت کے لیے دیا ہے کہ بھائی بیمار پڑ جاؤ، اس سے اچھا یہ کہ شفا والا پر بھی اندر ڈال دو تاکہ بیماری کا تدارک ہو جائے. اور شفقت کے لیے جب کوئی حکم دیتے ہیں نا کوئی، تو اس کو کرنا نہ کرنا اختیار ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں. نہ کریں گے تو ہم کو گناہ ملے گا نہیں. یعنی اگر کسی کو چیر آتی ہو کہ بھائی مجھے نہیں کرنا یہ، تو آدمی اس کو پھینک کر ملائے بغیر پھینک سکتا ہے. فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن ہاں، حضور کی یہ بات صحیح ہے کہ ایک پر وہ بیماری والا رکھتی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا، اب کب بیماری آتی ہے اللہ کو معلوم، وہ ہم کو پوچھ کر تو آئے گی نہیں. آدمی کو بیمار نہ ہونا ہے تو وہ حضور کی بات پر عمل کرے اور شفا والے پر کو بھی ملا دے. تو مکھی ایسی زبردست، پوری دنیا بھی جمع ہو جائے نہیں، AI ٹیکنالوجی بھی جمع ہو جائے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی بنانے کی قدرت نہیں ہے. اللہ اس مکھی کو کسی تدبیریں سجاتا ہے کہ وہ مختلف فضا کے راستے اپنے چھوٹے سے دماغ کے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور دور کا سفر کرتی ہے مطلوب پھول کو حاصل کرنے کے لیے. پھر ایک مطلوب پھول کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں سے وہ اس کا جو نیکٹر ہے اس کو جمع کرتی ہے. پھر وہ اپنے چھتے کے اندر جائے گی، اور چھتا بھی اتنا زبردست کہ انجینئرنگ کا ایک نادر نمونہ ہے وہ، کہ آج کل کے بلڈر بھی ایسے گھر نہیں بناتے ہوں گے جیسا گھر یہ مکھیوں نے بنائے یہ چھتا. اور پھر یہ چھتا کبھی ہم کو زمین پر نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے ٹھوکریں کھا کر وہ ضائع ہو جائے. اللہ نے ان چھوٹے جانوروں کو یہ تدبیر سجائی کہ تم اپنا چھتا جو ہے نا وہ کسی عمارت کے اوپر لگانا، درخت کے اوپر لگانا، تاکہ لوگوں کی زد سے وہ محفوظ رہے. اب یہ پورا نظام ایک رانی چلاتی ہے. کوئی بھی باہر والا آتا ہے تو مل کر سب دفاع کرتے ہیں، انسانوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں. اسپیشل ایکوپمنٹ کے بغیر اگر انسان چھتے کو چھیڑنا چاہے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ نے ایک چھوٹے جانور کو ایسی تدبیر سجائی نے، پھر اس کے پیٹ سے اس کی زندگی میں 1-2 قطرے شہد نکلتے، وہ پوری زندگی گزارتی ہے اور بڑی محنت سے پوری زندگی کے اندر وہ محنت کرتی ہے اور اس کے پیٹ سے 1-2 قطرے نکلتے. یہ شہد ہمارے پاس آتا ہے اتنی قربانیوں کے بعد، لیکن نکلا تو ہے یہ مکھی کے پیٹ سے. اس کے اندر ملاوٹ ہے، یا تو مکھی کے کچھ ٹوٹے ہوئے اجزاء اس کے اندر ہوں گے، یا پھر اس کے اندر چھتے کے کچھ ٹوٹے ہوئے اجزاء ہوں گے، درخت کے ٹوٹے ہوئے اجزاء ہوں گے. پہلے کروا لگے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہد جنت کا ہوگا نا، ایک تو اس کی نہریں ہوں گی، وہ بہتا ہوا ہم کو نظر آئے گا، اور وہ کسی مکھی کے پیٹ سے نکلے گا نہیں، کسی کیڑے کے پیٹ سے وہ نکلے گا نہیں. اللہ اس کو الگ طریقے سے پیدا کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جنت کا تعارف کراتے ہوئے ہم کو یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر اللہ ہر طرح کے پھل دے گا. یہاں ہم کو آم کھانا ہوتا ہے تو گرمی کے موسم کا انتظار کرنا ہوتا ہے.
گرمی کا موسم اگر نہیں ہوگا، سردی کا موسم ہوگا تو کبھی آم ملتے نہیں ہیں، آسانی سے ملتے نہیں ہیں، کبھی امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے مل بھی جاوے کسی دنیا سے منگوا کر، لیکن بہت مہنگے ہوتے ہیں وہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں موسم کی کوئی قید نہیں، جو بھی پھل پھوٹ تم کو کھانے ہو وہ تمہارے لیے۔ اب لذت کے اندر جو پھلوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، خود کھانا کھانے کے اندر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا لذت کے اندر پھلوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اب جنت کے اندر آدمی کو بھوک لگے گی نہیں، آدمی اگر کوئی چیز کھائے گا تو وہ لذت ہی کے لیے کھائے گا، اور لذت کے لیے پھل پھوٹ کھائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے پھل پھوٹ کا تذکرہ کیا۔ ہر طرح کے پھل وہاں پر ہوں گے، ایسے پھل بھی جن سے غذائیت ہم کو ملتی ہے، جیسے انار، انگور۔ اگر آدمی گزارا کرنا چاہے نا تو انار اور انگور سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے پھل بھی ملیں گے جو آدمی فقط لذت کے لیے کھاتا ہے، جیسے واٹر میلن، خربوزہ، سکرٹیٹی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کا گزارا ان پر ہوگا نہیں، اگر وہی کھاتا رہے نا آدمی تو مر جائے گا ایک دن، اس کو اور چیزیں بھی کھانی پڑتی ہے، روٹی کھانی پڑتی ہے، سالن کھانا پڑتا ہے۔ اس طرح ہر طرح کے پھل پھوٹ وہاں پر ہوں گے۔ اب اللہ اتنی سب نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ ان لوگ کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، اور پانی تو بہت دور کی بات، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، ایسا کہ ان کے ذریعے سے ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور وہاں جہنم والوں کو بھی مرنا نہیں، ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے، کچھ علماء کم تعداد کے اندر علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے اس قول کو پسند کیا ہے، ایسا منسوب کیا جاتا ہے ان کی طرف، حالانکہ ان کے اقوال میں تعارض ہے، لیکن یہ کہنا بالکل صحیح نہیں۔ دیکھو قرآن کی یہ آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ اب جہنم ہی ختم ہو جائے گی تو پھر جہنم میں لوگ ہمیشہ کس طرح رہیں گے؟ تو کفار کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جہنم کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا، اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ علامہ سبکی نے اپنی کتاب الاعتبار ببقاء الجنت والنار کے اندر تقریباً 100 دلیلیں دی جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جہنم اور جنت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کے بارے میں 60 دلائل انہوں نے دیے۔ لہٰذا یہ قول کہ جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی، یہ قول بالکل صحیح نہیں ہے، غلط قول ہے۔ بات دراصل یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت کے اندر ایمان والوں کو داخل کرے گا جس کی پہچان اللہ نے ایمان والوں کو کرا دی۔ اب پہچان کرا دی، اس کا کیا مطلب؟ تو ایک مطلب تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ پیغمبروں کے ذریعے سے جنت کی پہچان ہمارے سامنے ہوئی، اور وہ میں نے پہچان کچھ درجے میں آپ کے سامنے کرا دی۔ دوسرا مطلب جس کو اکثر مفسرین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت کی پہچان کرا دی، اس کا مطلب یہ کہ آخرت کے اندر جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ نے خود لوگوں کے لیے ان کی جگہ تیار کر دی، ان کو مستقل جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کہ جس طرح دنیا کے اندر آدمی زندگی کا کافی عرصہ اس طرح گزارتا ہے کہ وہ سوچ کے اندر لگا رہتا ہے کہ میں یہاں رہوں یا وہاں رہوں، یہ سورت کے اندر رہنا ہے مجھے یا برودا کے اندر شفٹ ہو جاؤں یا پھر احمد آباد شفٹ ہو جاؤں۔ میں اگر کوئی آدمی زیادہ وسعت والا ہو تو یا انڈیا کے اندر رہنا ہے یا واپس کینیڈا چلا جاؤں، فورن چلا جاؤں، کیا کروں؟ 30 سال تک تو اسی چیز کے اندر لگا رہتا ہے وہ کہ کہاں رہوں میں، اسی کھلجان اور اسی تذبذب میں وہ رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ایسا کچھ ہوگا نہیں، تمہاری جو جگہیں نے بہترین جگہ اللہ نے خود تمہارے لیے اس کو سیٹ کر دیا ہے، تم کو مستقل جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ دیکھو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کا کام بنانے والا اللہ ہوتا ہے، کافروں کا کوئی کام بنانے والا نہیں۔ یہ کافر لوگ اگرچہ جتنی مستی کے اندر ہو، جتنی دادا گیریاں کر لے، لیکن ان کا کام اللہ نہیں بناتا۔ اگر ان کے کام بن رہے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے بن رہے ہیں۔ ایمان والوں کا کام بنانے والا اللہ ہے، لہٰذا ایمان والوں کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کو، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو جنت میں داخل کرے گا،
اور کافر لوگوں کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا. وہ کافر جو دنیا میں مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں اس طرح جس طرح جانور کھاتے ہیں. غذا کی ضرورت جس طرح انسان کو ہوتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی ہوتی ہے. اگر ہمارا تعلق فقط کھانے سے ہے، کھانے دینے والے سے نہیں، تو پھر ہمارے اور جانور کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ ہمارا تعلق فقط رزق سے ہے، رزق دینے والے سے نہیں، تو ہمارے اور جانور کے درمیان کیا فرق؟ کھاتے تو وہ بھی ہیں، کھاتے تو ہم بھی ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے، ورنہ پھر ہمارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. اگر ہم ایمان لاتے نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا. دیکھو سب سے بڑا نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ آدمی نفل عبادت کے اندر لگا رہے، نفل حج کے اندر لگا رہے، نفل صدقے کے اندر لگا رہے، کرنے کے کام کرے. سب سے بڑا نیکی کا عمل یہ نہیں. سب سے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے معلوم ہے؟ آدمی گناہوں سے بچے. سب سے بڑا نیکی کا عمل یہ کہ آدمی گناہوں سے بچے، نماز کو نہ چھوڑے، کیونکہ نماز کو چھوڑنا، فرض نماز کو چھوڑنا گناہ ہے. آدمی زنا نہ کرے، بد نظری نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرے، ایسی بات چیت نہ کرے، سخت بات چیت کہ جس کے ذریعے سے سامنے والا کا دل چھلنی ہو جائے. آدمی گناہ کے کام سے بچے، آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، یہ سب سے بڑا نیکی کا کام. ایمان لانے کے بعد فقط گناہ سے بچ جائے آدمی تو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کے 3 رجسٹر ہوں گے، 1 2 3. ایک رجسٹر کے اندر ایسے گناہ ہوں گے جن کے اندر معافی کی گنجائش نہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک رجسٹر کے اندر ایسے گناہ ہوں گے کہ ان کے اندر معافی کی گنجائش ہے، اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے. اور ایک رجسٹر کے اندر ایسے گناہ ہوں گے کہ جس میں سے ذرہ برابر بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ خود انسان ان کو معاف نہ کر دے. سب سے پہلا رجسٹر کفر اور شرک کا رجسٹر ہوگا. کفر اور شرک اگر کوئی آدمی آخرت کے اندر لے کر آیا نا، پوری دنیا اس نے مورتیوں کے سامنے سجدہ ریزی کی، پوری دنیا کی زندگی کے اندر اس نے مورتیوں کو وہ رتبہ دیا جو اللہ کا رتبہ ہے. ایشور کا جو رتبہ ہے نا، مورتیوں کو وہ دیتا ہے، مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے نا کہ اللہ کبھی اس کو معافی نہیں کرے گا. پھر جتنے ہاسپٹل وہ کھول لے، یتیم خانے جتنے کھول لے، جتنی اچھی زندگی گزار لے، ہاں اس کے اچھے اعمال جو ہے نا اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس کو کچھ بدلہ مل سکتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن عذاب ملے گا ضرور اس کے کفر و شرک کی وجہ سے. ابو طالب نے کفر و شرک کیا تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب تو ملے گا، لیکن حضور کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا نا تو اس سے عذاب ہلکا ملے گا، لیکن عذاب ہوگا ضرور. تو ایک عمل وہ ہوتے جس کے اندر معافی کی گنجائش نہیں، دوسرے وہ عمل ہوتے جس کے اندر معافی کی گنجائش ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے. توبہ کی ہو تب بھی معاف کر سکتا ہے، توبہ نہ کی ہو تب بھی معاف کر سکتا ہے. اور وہ حقوق اللہ میں کوتاہی، اگر کسی نے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کی، یعنی نماز پڑھنی چاہیے تھی فجر کی نماز، لیکن فجر کی نماز چھوٹ گئی، اوہو بہت خطرناک گناہ کر لیا میں نے، اب ظہر کا وقت ہے، چلو ظہر سے پہلے میں فجر کی قضا کر لوں. تو اس نے حق اللہ کے اندر کوتاہی کی، قضا کر لی اس نے، لیکن نماز تو چھوڑی نہیں فجر کی. اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، میرا حق ہے، یہ میری مرضی. اللہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں معاف کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتا. اللہ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف کر ہی دے. اللہ جہنم کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ یہ جس طرح اللہ غفور الرحیم ہے نا، اسی طرح اللہ منتقم بھی ہے. اگر یہی آدمی سمجھے کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا میرے کو، تو پھر وہ آدمی اللہ کا جو غصے والا صفت ہے نا اور جو انتقام والی صفت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. آپ سوچے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے سزا نہیں دے سکتا، اللہ سزا دینے پر قادر نہیں. اللہ کہے گا اچھا میں قادر نہیں ہوں، میں تو سزا دے سکتا ہوں، تو اللہ سزا بھی دے گا. تو یہ وہ اعمال ہیں حقوق اللہ کے قبیل سے کہ جن کے اندر مغفرت کی گنجائش ہے. اور نمبر 3 پر وہ اعمال ہے کہ جن کے اندر اللہ ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کی پکڑ تو بہت خطرناک ہوتی ہے.
اور وہ ہے وہ گناہ جو حقوق العباد کے قبیل سے ہیں. کسی کو خراب بول دیا, کسی کو مار دیا, کسی کے پیسے لے لیے. اگر آدمی خود صاحب حق سے دنیا میں معافی نہیں کراتا, یا یہ کہ وہ ادا نہیں کرتا اس کا حق, اس کو برا بھلا کہا تو ہاتھ جوڑے نہیں اس کے سامنے کہ بھائی میں نے غلطی کر لی ہے, مجھے معاف کر دے. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے, مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تیری حق تلفی کی ہے اور آخرت میں میری پکڑ ہوگی تو اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. جب تک تو مجھے معاف نہیں کرتا تب تک اللہ چھوڑے گا نہیں مجھے. تو آدمی معافی کروا لے. ذوالحجہ کا مہینہ ہم کو یہی سکھاتا ہے, جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, کہ آدمی حقوق العباد کے اندر بالکل بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. شریعت کے اندر ہے نا ہم کو روکا گیا ہے قرضہ لینے سے, اور شریعت کے اندر ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے قرضہ لے بھی لیا نا تو اس کو فوراً ادا کر لو. قرضہ ایک ایسا مرض ہے نا کہ جس سے آدمی کو 100 قدم دور لینا چاہیے. قرضہ ابتدا میں لینا ہی نہیں. ابن ماجہ کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ بری ہے غرور سے, خیانت سے اور قرضے سے, تو وہ آدمی 100% جنت میں داخل ہوگا. یہ حضور نے یہ بات کہی. غرور سے اپنے آپ کو بچائے, پرائیڈ سے. انگلش کے اندر کہتے ہیں because of my anger I got into the problem, but because of my pride I can never get out of it. میرے غصے کی وجہ سے تو میں مصیبتوں کے اندر پڑتا ہوں, میرے غصے کی وجہ سے تو میں مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہوں, لیکن مصیبتوں سے نکل اس لیے نہیں سکتا کیونکہ میرا غرور اٹکا ہوا ہے. آدمی مصیبتوں کے اندر آتا ہے غصے کی وجہ سے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, کسی پر غصہ کر لیا تو اس سے وہ مصیبتوں کے اندر آتا ہے. لیکن وہ مصیبتوں سے نکل کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ تکبر ہی اتنا بھرا ہوا ہے. میں معافی کیوں مانگوں؟ حالانکہ اللہ کی قسم معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی, کم ہوتی ہی نہیں ہے. یہ غلط چیز لوگوں کے مابین مشہور ہو چکی ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے. ارے نہیں ہوتی. بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط حرکت کر لی ہے نہ, اگرچہ وہ تم سے چھوٹی ہے, ذرا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو, عزت بڑھے گی تمہاری. ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کر لیا, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو, عزت بڑھے گی. 100 مرتبہ مانگنی پڑے 100 مرتبہ مانگو, عزت کے اندر اضافہ ہوگا. ہم فورن کے اندر بہت دیکھ چکے ہیں کہ ذرا معمولی غلطی یہ گورے لوگ کرتے ہیں تو سوری 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 کہہ کر بات رفع دفع کرتے ہیں. لیکن یہاں ہندوستانی لوگ بہت اس سلسلے میں سخت ہیں. سوری کبھی کہتے ہی نہیں, بھولے سے بھی نہیں کہیں گے, معافی تو مانگے ہی نہیں. ہمارے جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ہم خوب بے ادبیاں کریں گے, لیکن کبھی معافی نکلے گا ہی نہیں استاد کے سامنے کہ استاد ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دینا. اپنی اپنی عقل کے اندر یہ بہت غلط رویہ ہے. یہ ہم نے ہندوستان کے اندر ہی دیکھا ہے, کیونکہ آزادی ان لوگ کو شاید لڑنی پڑی نا, انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرنا پڑا تو ذرا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے, اس لیے معافی کرتے ہی نہیں ہیں. معافی, حالانکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اگر ہم اس طرح معافی نہیں مانگیں گے تو یہ جو بیماری ہے ہماری نسل کے اندر چلے گی. پھر لوگ ہمارے ساتھ بھی غلطی کریں گے نا, وہ بھی معافی ہم سے نہیں مانگیں گے. اس سے آدمی خوب معاف کرنے کا رویہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر دے. Because of my anger I got into the problem, but because of my pride I can't get out of it. میں اپنے غصے کی وجہ سے مصیبتوں کے اندر آتا ہوں, لیکن اپنے غرور کی وجہ سے اس سے نکل نہیں سکتا. مصیبتیں آتی ہے کوئی حرج نہیں, وہ غصے کی وجہ سے آتی ہے, آ جاتی ہے بھائی, غصہ کسی کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن آدمی اس کو رفع دفع کرنا چاہتا ہے, اس سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ معافی مانگ لے, غرور کو سائڈ پر رکھے. جو آدمی غرور سے پاک ہوگا نا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 2, خیانت سے. مسلم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کے اندر بہت سے لوگ شہید ہوئے, تو بہت سے ایمان والے کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی شہید ہوا, یار فلاں آدمی قتل کیا گیا, شہید کا تو کیا کہنا, وہ تو زندہ ہوتے ہیں. تو ایک آدمی کے بارے میں مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ یہ شہید جنتی آدمی, کتنا نیک بخت, اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ حضور نے کہا کہ ایک چادر اس نے چرائی تھی, مال غنیمت میں ایک چادر تھی, اس نے اس کے اندر خیانت کی. ایک چادر,
اس لیے اگرچہ یہ شہید ہو گیا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اگرچہ یہ شہید ہو گیا اللہ اس آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا، اس نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹائی، ایک چادر کے سلسلے میں خیانت کی، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یہاں پر لوگ کروڑ کا ڈاکہ ڈالتے، لاکھ کا ڈاکہ ڈالتے اور شہید بھی ہوتے نہیں ہیں، وہ کہاں سے جنت میں اپنی جگہ فکس کر لیتے؟ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح 2-3 پڑھ لینے سے ان کی جنت بننے والی ہے؟ نہیں بنے گی بھائی۔ ذرا اس سلسلے میں توجہ، علم حاصل کریں، شریعت کو سمجھیں۔ تو جو آدمی خیانت سے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نمبر 3، قرضے سے جو آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، صحیح کو لیے کہ وہ نبی نہیں تھے، بڑے حکیم تھے، بادشاہ تھے۔ یہ قوم عاد جو تھی نا اس کا ایک حصہ تھے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے، بڑی حکیمانہ باتیں، اتنے حکیم تھے کہ مستقل ان کی حکمت پر قرآن کے اندر ایک سورت ان کے نام سے نازل کی گئی، جو حفاظ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سورہ لقمان۔ ایک ان کی حکیمانہ نصیحت یہ تھی کہ دیکھو خاموش رہنا سیکھو، بہت زیادہ باتیں مت کرو، زبان یہاں وہاں کی باتوں کے اندر مت لگاؤ۔ دیکھو بات کرنا اگرچہ چاندی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن خاموش رہنا سونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹو ریمین سائلنٹ از گولڈ۔ اگر آدمی اپنے آپ کو سائلنٹ رکھتا ہے، خاموش رہتا ہے، یہ سونے کی حیثیت ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بدترین شخص کون ہے معلوم ہے؟ جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرے اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ لوگ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں یہ آدمی بدترین آدمی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے نا بھائی، کوئی گناہ سے ہمارے یہاں کوئی ایسا تو ہے نہیں جو کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکے میں گناہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ لیکن بدترین شخص کون ہوگا معلوم ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، پھر اس کو آدمی کہوے نہیں کہ بھائی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، تو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے؟ میرے کو کوئی روکنے والا نہیں، میری مرضی۔ یہ بدترین شخص، گناہ آدمی کرے بھی تو کھلم کھلا نہ کرے اور اس سے توبہ کر لے۔ یہ لقمان حکیم، ان کی حکیمانہ باتیں۔ انہی حکیمانہ باتوں میں سے ایک حکیمانہ بات کیا ہے معلوم ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، میرے پیارے بیٹے قرض کبھی لینا مت، قرض کسی کا لینا مت، ڈونٹ او پیپل ڈیبٹ۔ اپنے آپ کو ایسی حیثیت میں لانا ہی مت کہ مجھے لوگوں کو پیسے دینے پڑے، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ پیسے لے لیے نا تو یہ تمہاری رات کی نیند حرام کر دے گا، رات کے وقت تمہاری نیند کو تم سے چھین کر رکھ دے گا، اور دن کے وقت تمہاری عزت کو چھین لے گا۔ یہ دن کے وقت تم لوگوں کو اپنا منہ بتا نہیں سکو گے، اور رات کے وقت سونا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے قرضہ، ایک پائے کا بھی قرضہ کبھی لینا مت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اعوذ بک من الکفر والدین، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کفر سے پناہ مانگتا ہوں، قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک تو آپ پناہ مانگ رہے ہو کفر سے، نے پھر آپ پناہ مانگتے ہو قرضے سے، اتعدل بین الکفر والدین، کیا کفر اور قرضے کے مابین آپ برابری کر رہے ہو کہ قرضہ لینا کفر جیسا ہے؟ کیونکہ پناہ تو ایک ساتھ دونوں سے مانگی گئی نا۔ تو حضور نے فرمایا نام جی، محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہے کہ کیوں قرضہ لینا کفر جیسا، حالانکہ قرضہ لینا جائز ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا یہ کفر جیسا، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ قرضہ لے لیتا ہے نا اور اس کو مثلاً لاکھ اور کروڑ کی شکل میں لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں نا، تو پھر وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، اس کو ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے پیسے لوں اور اپنا قرضہ ادا کروں، اتنے سب لوگ کو مجھے قرضہ دینا ہے تو میں پیسے کسی بھی طریقے سے لوں۔ اب اس کے لیے گیملنگ کرے گا، جوئے سیکٹے میں جائے گا، شراب کا دھندا کرے گا، 2 نمبر کے کام کرے گا، اور کسی بھی طریقے سے پیسے اپنے پاس لانا چاہے گا تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے، اور اگر یہ حرام کام کے اندر لگا رہا تو کفر تک نہیں پہنچے گا یہ۔ اس لیے حضور نے کہا یہ کفر اور قرضے میں یہ برابری۔ اور میں تو یہ قرضے کی بات کر رہا ہوں جس میں سود نہ ہو، ہیں
ورنہ اگر سود کسی قرضے کے اندر ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ، امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن سود خور پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2 لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان اللہ نے کیا ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم کو 2 لوگ ایسے ملے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ ایک وہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے دوست علماء اور حفاظ سے دشمنی کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور نمبر 2 وہ جو سود خوری کرتے ہیں، بیاج کے اندر جاتے ہیں۔ یہ 2 لوگ ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ لیکن آج ہم وہاں معاشرہ دیکھیں، ہم فقط ایسا نہیں کہ نماز پڑھ کر چلے جاتے ہوں گھر پر، جو ائمہ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی ہمارا ایک حصہ ہے۔ پنکھے کے معاملے میں ہم اللہ کے ولی سے لڑتے ہیں، اے سی کے معاملے میں اللہ کے ولی سے لڑتے ہیں، مدرسے کے اساتذہ سے لڑتے ہیں، اللہ کے ولی سے دشمن، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ عالموں کا اختلاف تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہیں کہ اختلاف اتنا بڑھ چڑھ کر نہ کرے کہ سامنے والے کی رعایت ہی نہیں، لیکن عوام لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ہماری، اور بیاج خوری کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جس نے ہماری راتوں کی نیند کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ رات کے وقت حملہ کر دیں گے ہمارے گھر والوں پر، ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے ہمارے اعمال سدھاریں۔ تو یہ قرض جو ہے نا، میں ایسے قرضے کی بات کر رہا ہوں جس میں بیاج نہ ہو، یہ بھی اتنا برا، تو بیاج والا قرض کتنا برا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسائی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ آتا نا تو حضور مستقل طور پر پوچھتے کہ کیا اس آدمی پر قرضہ ہے یا نہیں۔ اب سب رونے والے دھونے والے وہاں پر جمع ہو گئے، سب غم کے اندر حضور پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس آدمی کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں۔ تو لوگ اگر کہتے ہیں قرضہ نہیں ہے تو حضور اس پر نماز جنازہ پڑھتے، اور اتنا غم کا ماحول ہوتا اس وقت حضور یہ حکم نافذ کرتے۔ پھر اگر حضور کے پاس کبھی کوئی جنازہ ایسا آتا نہیں کہ اس پر قرضہ ہوتا تو حضور پوچھتے کہ کیا اس نے مال چھوڑا ہے یا نہیں، قرضے کی ادائیگی اس کے ورثہ کس طرح کریں گے، کیا اس کے پاس ایسے ہیں ایسے کہ اس نے شکل چھوڑی ہو کہ وہاں سے میری فلاں زمین بیچ کر قرضہ ادا کر دینا، اگر ہے تو اس پر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر نہیں ہے نا تو صلو علی صاحبکم، تم خود ہی اس پر نماز پڑھ لو، میں نبی ہوں لیکن میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ہاں صحابہ ایسے ہوتے تھے اس موقع پر جو معاملہ یہاں وہاں جانے نہیں دیتے تھے، حضرت علی ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اس کے گھر والوں کو کہہ دو، لیکن ایسا مت کرنا کہ آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ صحابہ ایسے ہوتے تھے جو معاملہ بچا لیتے تھے، لیکن ہم مر جائیں گے، قرضہ اگر ہم پر باقی ہے، مجھے بتاؤ کون سا صحابی آنے والا ہے جو یہ ذمہ داری لیتا ہو کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ ہمارے بیٹے بھی ایسے نہیں ہیں، آج کے زمانے میں جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ باپ کا قرضہ ادا کر لیں، حالانکہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے۔ حضرت زبیر پر بہت قرضہ تھا، جنگ جمل میں وہ جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیٹے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، دل کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرا آخری دن ہے، یہ میں قتل کیا جاؤں گا، اور وہ ہوئے قتل۔ یہ صحابہ کی بات ہوتی تھی، پہلے سے ان کا دل اس بات کو قبول کر لیتا تھا کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور کہا اے بیٹے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری دن ہے، لیکن مجھے ایک چیز ایسی ہے جو بہت ستا رہی ہے، اب یہ شہید ہونے جا رہے ہیں لیکن ان کو ایک چیز ایسی ہے جو بہت ستا رہی ہے، اتنا بڑا کام۔ وہ کہتے ہیں میرے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ بہت قرضہ لے لیا ہے میں نے لوگوں سے، اب میں ادا ان کو کس طرح کروں، مجھے آج جنگ لڑنی ہے، مجھے ادا کرنا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہت سی پراپرٹیاں ہیں، تو میراث تقسیم مت کرنا جب تک کہ میری یہ پراپرٹی تو بیچ کر میرا قرضہ ادا نہ کر دے، میں یہ وصیت کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر بالکل حیران کہ بھئی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ابا کی اتنی پراپرٹیاں تھیں اور اتنے سب قرضے کو ادا کرنا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ فکر مت کرنا، میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ پہلے کے زمانے میں بیٹے ایسے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میرے 18 بھائی بہن تھے، میرے ابا کی 4 بیویاں تھیں، 4 سال تک میں نے میراث تقسیم نہیں کی، لوگ میرے پاس آتے تھے میراث کا مطالبہ کرتے تھے، میں ہاتھ جوڑتا تھا، ابا پر بہت قرضہ ہے،
میں پہلے قرضہ ادا کروں گا، 4 سال حج کروں گا مسلسل، اور حج کے اندر جب مجمع جمع ہوگا نا، کیونکہ اس زمانے میں تو انٹرنیٹ تھا نہیں، لوگ جمع ہوتے تھے حج کے موقع پر، تو حج کے موقع پر جب سب لوگ دنیا سے جمع ہوں گے نا، تو میں اعلان کروں گا 4 سال تک کہ میرا ابا کی اتنی سب پراپرٹیاں ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس کا قرضہ میرا ابا پر ہے، میں اس کو ادا کروں گا، عبداللہ ادا کرے گا اس کا قرضہ۔ 4 سال تک انہوں نے اعلان کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے میراث بانٹی۔ آپ سمجھے کیسے زبردست اور ذمہ دار لڑکے ہوں گے وہ۔ لیکن ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا ایسا کوئی لڑکا ہو، اللہ دے، لیکن اس لیے ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہیں میرے عزیز ہو۔ قرضہ لے ہی نہیں نہ، اگر بل چانس کسی سے لینا پڑا ضرورت کی تحت، بہت خراب حالت ہوگی، تو فوراً ادا کرے، فوراً ادا کرے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی قرضہ ادا نہیں کرے گا نہیں تو یہ حق العباد کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ آخری بات میں ایک کہہ دوں کہ وہاں عمیر ابن وہب نام کے ایک شخص تھے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ یہ چیز ذہن سے میری نکل جائے گی نہیں تو پھر کب آئے گی اللہ جانے، لیکن ذہن کے اندر آئی ہے تو میں کہہ ہی دوں اور مجلس اس پر ختم کروں۔ عمیر ابن وہب نام کے ایک شخص تھے، ایک مرتبہ یہ عمیر ابن وہب صفوان ابن امیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ یار جنگ بدر کے بعد تو مزہ ہی نہیں آتا، زندگی جینے کے اندر مزہ ہی نہیں آتا، زندگی جینے کے اندر کیوں مزہ نہیں آتا؟ یہ محمد زندہ ہی نہیں، اس لیے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ صفوان کہتا ہے کہ اے عمر، تو کیوں اس کو قتل کرنا چاہتا ہے محمد کو؟ تو عمر نے کہا کہ اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ صفوان نے پوچھا کہ اب تو کیوں نہیں جاتا اس کو قتل کرنے کے لیے؟ تو عمر نے کہا کہ مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہے، اب اگر میں قتل کرنے کے چلا جاؤں اور لوگوں کے قرضے ادا نہ کروں تو میری بدنامی ہوگی نا، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں قرضہ ادا کر دوں، پھر میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، تو جا محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ پھر پورا تفصیلی واقعہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر، حضرت عمر دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بدترین ارادے سے آیا ہے۔ لوگوں کے چہرے دیکھ کر حضرت عمر پہچان لیتے تھے کہ یہ آدمی بہت خراب نیت سے آیا ہے۔ تو اللہ کی قسم کھائی اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ آدمی کوئی اچھی نیت سے آیا نہیں ہے، بہت خراب نیت لے کر آیا ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور نے حضرت عمر کو کہا کہ ہم کو چھوڑ دو، ہم کو بات کرنے دو، دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہیں۔ تو عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیوں آیا ہے؟ تو عمر نے بہانے بازی شروع کر دی، میں اس سے آیا ہوں کیونکہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کروا دوں۔ تو حضور نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو کیوں تلوار لے کر آیا ہے؟ تو عمر نے کہا یہ تلوار، پھر پھینکی تلوار اور کہا بدبخت تلوار، بدر کے اندر کچھ فائدہ نہ دے سکی، اب کیا فائدہ دے گی؟ یہ تلوار کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا تو پھر مکہ کے اندر کعبے کے پاس صفوان کے ساتھ جو تیری گفتگو ہوئی تھی کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور اگر تجھ پر قرضہ نہ ہوتا تو ضرور مجھے قتل کرتا، پھر صفوان نے یہ ذمہ داری لی اپنے اوپر کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا، تو آیا ہے یہاں پر۔ عمر نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم جب میں نے صفوان کے ساتھ یہ بات چیت مکے کے اندر کی تھی نے، میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی تھا نہیں۔ یہ آپ کو مدینے کے اندر کس طرح یہ بات پہنچی؟ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے میں اس کو خنزیر کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ آدمی میرے یہاں خنزیر ہے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گیا نا تو اپنے سگے بھائی سے جتنی محبت نہیں تھی اتنی زیادہ محبت مجھے عمر سے ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر قتل کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، برابر نے، لیکن پھر بھی یہ فکر کہ قرضہ پہلے ادا کر لوں پھر یہ کام کرنے کے لیے جاؤں۔ اتنا بڑا اللہ کا دشمن قرضے کی ادائیگی کی فکر کر رہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن قرضے کو ادا کرنے کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔